بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ عام طور پہ روزے کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ ایک مخصوص وقت میں کھانے پینے اور جنسی تعلق سے رکنے کا نام روزہ ہے، لیکن روزے کی روح تقویٰ ہے۔ روزہ گناہوں سے اور معصیت سے بچنے کا نام ہے۔ اگر روزے میں تقویٰ نہیں ہے تو پھر روزے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچا جائے، خاص طور سے چند چیزوں کی حفاظت کی جائے۔ نمبر 1، آنکھ کی حفاظت۔ روزے کی حالت میں نگاہوں کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس لیے روزے کی حالت میں خاص طور سے نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، زبان کی حفاظت۔ روزے کی حالت میں زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالی جائے جو گناہ کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ انسان جو کچھ بھی زبان سے نکالتا ہے تو ایک سخت نگراں اس کی نگرانی کرتا ہے اور اس کو نوٹ کرتا ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالی جائے، گالی گلوچ نہ دی جائے، جھگڑا نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھوس بات کہو۔ اس لیے روزے کی حالت میں خاص طور سے کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالی جائے۔ نمبر 3، کان کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، نگاہ، دل، سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ کان کے ذریعے سے غلط بات نہ سنی جائے، کسی کی غیبت نہ سنی جائے، کسی کی چغلی نہ سنی جائے، اور گانا نہ سنا جائے، کوئی اور غلط بات کان کے ذریعے نہ سنی جائے۔ یہ کان کی حفاظت کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے کو ایک صف میں رکھا، سماعون للکذب اکالون للسحت۔ جو لوگ جھوٹ سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی کانٹیسٹ میں اور ایک ہی سیاق میں بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ سننے کی کتنی شناعت قرآن کریم میں آئی ہے۔ اور نمبر 4، پیٹ کی حفاظت کی جائے۔ پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ غذا پاکیزہ ہو، پیٹ میں کوئی لقمہ حرام کا نہ جائے، ناجائز نہ جائے، ورنہ روزہ اس سے افیکٹڈ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگو، زمین کی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من نبت لحمه من حرام كانت النار اولی به، کہ جس شخص کا جسم حرام مال سے پروان چڑھتا ہے تو اس کا جسم جہنم ہی کے لائق ہوتا ہے۔
اور نمبر 5 خیالات کی حفاظت، دل میں دماغ میں کوئی غلط خیال نہ آئے، روزے میں اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، احساسات کو بھی جانتا ہے اور جذبات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو خیالات دل کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جو غلط ارادے انسان کے دل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی واقف ہے۔ اس لیے روزے میں غلط خیالات سے اور غلط احساسات سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن سے بچنا روزے کی حالت میں ضروری ہے تاکہ ہمارا روزہ مکمل پاکیزہ روزہ ہو اور تقوی کی صفت سے متصف ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہو۔ اس لیے کہ اگر ان چیزوں سے ہم نہیں بچیں گے تو روزہ رکھنے کا وہ مقصد نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کیا جائے تو صرف بھوکا اور پیاسا رہنے سے روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔